سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ ورگو، آپ لوگوں کی رمضان المبارک کی جو پڑھائی ہے وہ ہے سورہ فیل۔ اب آپ نے وہ کیسے پڑھنی ہے نئے چاند کے مطابق سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اگر آپ سورہ فیل 30ویں سپارے پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ، اور اگر موبائل پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے موبائل کے اوپر گیلا ہاتھ مار کر اس کو صاف کر کے پاک کر لینا ہے۔ یاد رکھیے گا موبائل پالیت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سورہ فیل اوپن کر لینی ہے، اوپن کر کے لاک کر کے پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے آپ نے چھت پر یا اس جگہ پر جانا ہے جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کو چاند نظر آ جائے گا، چاہے وہ پہلی تاریخ ہو چاند کی، یعنی پہلا رمضان ہو، چاہے دوسرا رمضان ہو، مگر چاند کا نظر آنا ضروری ہے۔ اب آپ گئے، آپ نے چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ فیل کو دیکھنا ہے سب سے پہلے، کیونکہ چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کی زیارت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ شرط ہے اس کی، دو چیزوں کی شرط ہوتی ہے، ایک قرآن مجید کی زیارت اور دوسرا دعا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کو دیکھ کر، یعنی کہ سورہ فیل کو دیکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے انگلی رکھ کر، جیسے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ فیل کو دیکھ کر پڑھنا ہے، زبانی نہیں پڑھنی، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے، دعا کرنے سے پہلے دعا کے طریقے کو اصل سمجھ لیں۔ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ یعنی اگر مرد مانگ رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی بیوی، بچوں، والدین کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر عورت مانگ رہی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے گی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ اس کی ریزن بتانے لگا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ عورت جب مانگے گی تو ظاہر اس کے بیٹے ہیں کمانے والے، اور اس شوہر ہے کمانے والا، ذریعہ وہی ہے۔ اگر آپ نے دولت مانگی ہے تو انہی کے ذریعہ نہیں، تو آٹومیٹکلی ان کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرد مانگ رہا ہے تو ذریعہ وہ خود ہے پیسے کا، مگر کما تو اپنے بچوں کے لیے رہے نا، اپنے بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کمائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بیوی بچے خوشحال ہو جائیں گے، والدین خوشحال ہو جائیں گے، تو ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دعا کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں۔ درود ابراہیمی، پھر الحمد شریف، اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات سے۔ یہ کہنا ہے کہ اے رب العزت، اس رمضان المبارک کے نئے چاند کے طفیل، اس پہلے دن کی طفیل، میری زندگی کو آسائشوں سے بھر دے، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ صاف کہنا ہے، دنیاوی دولت عطا فرمائے، مجھے بے شمار دنیاوی عزت عطا فرمائے۔ رب العزت ہر کسی کو میری تابع کر دے، رب العزت ہر کوئی میری عزت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اپنی ذات، صرف اپنی ذات کے لیے اور بے شمار اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مکمل کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی دولت ہوگی تو اس سے نیکیاں بھی کماؤ گے اور اسی سے آخرت بنے گی۔ اگر دنیاوی دولت نہ ہوئی تو آخرت بھی کیسے بنے گی، اتنی وہ بھی نہیں بنتی۔ تو دنیاوی دولت ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی دولت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی دولت ہو تو بندہ قتل و غارت یہ وہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی ذات نے دلوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں، ان کا آپ چھوڑ دیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، تو میرے رب العزت کا کرم دیکھیے گا کہ کتنا اعلیٰ مہینہ آپ کا گزرے گا، اور آنے والا وقت اس مہینے کے طفیل کر کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔